بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انسائیڈ اسٹوری کے ساتھ میں محسن بلال، میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی ہیں، سما نیوز سے ان کا تعلق ہے، عاصم نصیر صاحب۔ اور عاصم نصیر صاحب ہی ہیں جنہوں نے لبیک کے کارکنان کی جرأت، بہادری اور دلیری کے حوالے سے ایک تاریخ ساز جملہ لکھا، مجھے سنوایا، پھر انہوں نے وہ ٹویٹ بھی کیا۔ وہ تاریخ ساز جملہ یہ تھا کہ اگر آپ کا دشمن بہادر ہے اور اس کا جنازہ ہے، اور آپ کا دوست بزدل ہے اور اس کی شادی ہے، تو اپنے دوست کی جو شادی ہے اس کی تقریب ترک کر دیں اور اپنے دشمن کے جنازے پہ چلے جائیں۔ اور یہ لبیک کے تناظر میں انہوں نے جملہ لکھا تھا۔ تو عاصم نصیر صاحب کے سے جانتے ہیں کہ آپ کے ذہن میں کیا تھا۔ عاصم بھائی، بہت شکریہ وقت دینے کا۔ آپ بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے ساتھ ملاقات ڈسکس ہوئی جو ہم صحافیوں کی حافظ سعد حسین رضوی سے ہوئی۔ تو کیسے خیال آیا اس جملے کا؟ کیا سوشل میڈیا کو دیکھتے ہوئے جس طرح لبیک پی ٹی آئی کا مقابلہ کر رہی ہے، یا اس سے ہٹ کر بھی کچھ ایسے ایکسپیریمنٹس آپ نے دیکھے ہیں؟ بہت شکریہ محسن۔ بات یہ ہے کہ جو زندگی ہے نا، وہ تو پھر بہادری سے ہی جینی چاہیے۔ اور یہ جو بات، کیونکہ آپ اس دن انٹرویو کر کے آئے تھے اور میں بڑا سراہ رہا تھا کہ بڑا آپ نے اچھا کیا کہ آپ ایک جو ابھرتی ہوئی مذہبی جماعت ہے اسے بھی آپ پروموٹ کر رہے ہیں، اور عوام، کیونکہ ان کے بھی فالوورز ہیں، وہ سننا چاہ رہے ہیں انہیں کہ ان کی لیڈرشپ کیا کہہ رہی ہے۔ اور جب کوئی جماعت قومی دھارے میں آتی ہے تو میرا خیال ہے میڈیا کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اسے پروموٹ کرے۔ جہاں تک آپ نے بات کی کہ وہ کیا جملہ کیوں آیا، دیکھیں یہ تو بالکل جس طرح ہم ابھی گفتگو کر رہے ہیں، دماغ میں کیا کچھ آ رہے، تو وہ اسی طرح ہی تھا۔ لیکن ایک حقیقت ہے کہ میں خود ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے اور اس کا میں ترجمہ کر دیتا ہوں کہ جو مومن ہے، جو قوی مومن ہے، وہ افضل ہے لاغر سے۔ تو اور ہمارا دین ہمیں کہتا ہے کہ آپ ہمیشہ تیاری رکھیں، اپنے آپ کو جہاد کے لیے بھی تیار رکھیں۔ تو اسی طرح آپ کو جو مضبوطی ہے نا، وہ آپ کو آپ کا مذہب بھی سکھا رہا ہے، اور بہادری جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گاڈ گفٹیڈ ہے۔ پھر وہ کیونکہ باتیں ہوئی تو پھر بابا جی کی مجھے وہ بات بڑی یاد آئی کہ وہ جس طرح انہوں نے کھل دل کے باتیں وہ کرتے تھے، پھر ان کا جنازہ دیکھے اللہ تعالیٰ نے اسے لوگوں کے لیے ایک مشر راہ بھی بنایا، لوگوں کو دکھایا کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم کنہیں عزتوں سے نوازتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے، اور اسی طرح ہمارے جتنے بھی اکابرین ہیں، دین پر کام کرنے والے جتنے بھی علماء ہیں، علماء حق ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے جو کہ میرے جا چکے، اور ہمیں بھی ہدایت پہ رکھے، اور آنے والے جو ہمارے جو بھی ہے ہر شخص ہدایت میں رہے۔ باقی رہی بات اس وقت جو پاکستان کی سیاست ہے، تو وہاں پر دیکھیں مذہبی، تو ہم یہ کہہ نہیں سکتے کہ مذہب کی سیاست ختم ہو جائے، مذہبی جماعتوں کو اندر آنا ہوگا اور پاکستان کی جو سیاست ہے اس میں حصہ لینا ہوگا، اس سے ہی جو شدت پسندی ہے وہ ختم ہوگی، اس سے ہی جو معاملات میں الجھاؤ ہے وہ ختم ہوگا۔ تو میرا خیال ہے پاکستان تحریک لبیک، ان کا جو اب ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ کافی معتدل ہو کے آ رہی ہے، اور خاص طور پہ سوشل میڈیا پہ بڑے ایکٹیو ہیں۔ یہ وہ بات ساتھ چلتے چلتے آ گئی کہ مسلم لیگ نون اور دیگر جماعتیں، پیپلز پارٹی ہو گئی، اوقاف لیگ ہو گئی، ایم کیو ہو گئی، آپ کو کہیں نظر ہی نہیں آتی، پی ٹی آئی کے علاوہ کچھ آپ کو نظر نہیں آتا۔ لیکن یہ طریقے لبیک کو ہی ان کا خاصہ ہے، اور انہیں کریڈٹ جاتا ہے کہ وہ کس طرح کھل کے سامنے آئے، اور ان کے جو ورکر ہیں وہ اپنی کاز کے لیے کھڑے ہیں، دین کے لیے کھڑے ہیں۔ عاصم بھائی، آپ چونکہ ہم سے سینئر بھی ہیں اور شناسائی بھی ہے، کچھ مقتدرہ میں، کچھ خاص حلقوں میں، سیاسی بیٹھکوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، تھوڑی سی رہنمائی اس تناظر میں بھی فرمائیں۔ حافظ سعد رضوی کی گفتگو سے ہمیں یہ لگا کہ شاید وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اسٹیبلشمنٹ کے اشارے پر نہ پہلے تھے نہ اب ہیں۔ تو آپ کا سیاسی جماعتوں اور مذہبی جماعتوں کے حوالے سے آپ کوریج بھی کرتے رہے ہیں ماضی میں، اور اب آپ نمائندہ خصوصی بھی ہیں، خصوصی اور خاص خبریں سامنے لاتے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے، یعنی کہ بالکل ایسا ہی ہے جیسا حافظ سعد حسین رضوی کہہ رہے تھے کہ چلیں وقتی طور پر تو بندہ تھوڑا سا استعمال ہو ہی جاتا ہے، تو ان فیوچر آپ کیا دیکھتے ہیں اور آپ کی کیا رائے ہے؟ محسن، بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہمارے ملک کی اسٹیبلشمنٹ ہے، اگر آپ ملک کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں بھی، تو میرا خیال ہے ہمیں اس کے اوپر کوئی کسی قسم کا
افسوس نہیں کرنا چاہیے، کرنا اور چاہیے۔ ہمیں ماننا چاہیے کہ ٹھیک ہے ہم اپنی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے ہم پاکستان کو جو نیشنل انٹرسٹ ہے اسے ہم پروٹیکٹ کریں گے۔ کیا ہندوستان کے اندر یا جو دیگر ممالک ہیں، ہم ہندوستان کے بعد ان کے جو ایکسٹریمسٹ ہیں، ان کی ہندوازم جو ہے، کیا وہ اپنی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں نہیں ہے؟ بالکل رابطے میں ہے، اور وہ اسے اپنے کاز کو لے کے اگر چلتے ہیں، ان کا میڈیا دیکھیں وہ کتنا پروپوگنڈا کرتا ہے، وہ نیشنلسٹ اگر انہیں کہا جائے تو وہ بالکل نیشنلسٹ ہے، وہ اپنے ملک کو کے لیے تو کام کر رہے ہیں، لیکن ہمیں یہاں پر ایک مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آتی کہ اگر ہم کسی کی چھتری استعمال کرتے ہیں تو ہم اسے کریڈٹ کیوں نہیں دیتے؟ چلے ٹھیک ہے، اس وقت سیاسی ان کا یہ ایک بیانیہ ہو سکتا ہے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کا ہمارا سہارا ہے یا نہیں ہے، لیکن ایک چیز تو دیکھیں، اس وقت جو تمام چیزیں ہیں، اگر کوئی بھی جماعت مذہبی ہو، سیاسی ہو، سماجی ہو، یا کوئی بھی آپ کا سول سوسائٹی ہو، جب تک وہ نیشنل کاز کو لے کے چلے گی نا تو وہ عوام میں مقبول بھی ہوگی اور وہ اپنی جڑیں لازمی مضبوط کرے گی۔ تو اس وقت ایک پاکستان تحریک لبیک کو انہیں سب سے بڑا جو ایک ملا بوسٹ کہ ایک تو وہ جس کلمے کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، ہمارا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور ادھر بھی وہی کلمہ ہے۔ اسی طرح بابا جی کا جو جنازہ ہوا، ان کی رحلت ہوئی، اس کے بعد جو ایک پاکستان میں لوگوں نے دیکھا اور ماڈرن ایرا کے اندر اس طرح دیکھا، تو وہ ایک بہت بڑی انہیں گواہی مل گئی کہ ہم جس کاز کے لیے چلے ہوئے تھے شاید ہم اپنی منزل کی طرف ٹھیک جا رہے تھے۔ تو اب بات یہ ہے کہ وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے، اس کے لیے سب سے جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ انہیں پاکستان کی سیاست میں اگر لے کے بھی آنا ہے تو انہیں پھر ڈائیلاگ کے اندر شامل کریں، جو اگر آپ انہیں بالکل خالی چھوڑ دیں گے تو وہ بھی پھر آپ کے لیے درست نہیں ہوگا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ڈائیلاگس ہوتے ہیں الیکشن ریفارمز کے سلسلے میں یا اوور آل ویسے ہی کوئی میثاق جمہوریت ہوتا ہے نیا، یا میثاق معیشت ہوتا ہے، یا ملک کے استحکام کے لیے کچھ قوتیں آتی ہیں، تو اس میں لبیک کا بھی اسٹیک ہے، انہیں شامل کیا جانا چاہیے، اور لبیک کے امیر کو بھی چاہیے یا مجلس شورا کو بھی چاہیے کہ اس دائرے میں آئیں۔ بالکل بالکل، دیکھیں آپ وہ الیکشن کمیشن میں تو رجسٹرڈ ہیں، ہاں جی، ہر الیکشن میں وہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، اور میں تو یہی جو آپ نے جو سوال دیا میرا خیال اسی کے اندر جواب بھی ہے کہ انہیں آپ کو ساتھ لے کے چلنا ہوگا، انہیں بھی مشاورت کے اندر جو حکومتیں ہیں انہیں ساتھ لے کے چلنا ہوگا، کیونکہ اگر آپ اس طرح آپ جو ایک عوام کی ترجمانی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، عوام کا چاہے ان کے ساتھ 5%، 1%، 0.5% بھی ان کے ساتھ ووٹ بینک ہے، تو وہ کچھ نہ کچھ تو ووٹ بینک ہے نا، آپ انہیں آزاد تو نہیں چھوڑ سکتے، تو آپ ان لوگوں کی ان کی سوچ کو اپنے ساتھ کریں، جو آپ کے مدارس ہیں، آپ کو نیشنل کریکولم میں آپ کہتے تو ہیں لیکن امپلیمنٹ کریں، ان کے لیے فنڈز جنریٹ کریں، آپ ان کی پڑھائی کے لیے مدارس کے اندر وہاں پر جدید علوم کو لے کے آئیں۔ اسی طرح آپ انہیں بھی ساتھ لے کے چلیں کہ پاکستان کی سیاست میں ہم الیکشن ریفارمز کر رہے ہیں، ہم جمہوریت کے لیے یہ چیزیں کر رہے ہیں، تو اس کے لیے آپ وہ کوشش یہ کریں کہ تمام جو چیزیں ہیں مل کر لے کے چلیں۔ اور اگر دیکھیں ہماری قومی حکومت کوئی بھی ہو، کوئی سنگل پارٹی ہو یا تمام پارٹیوں کا، جیسے اس وقت ایک اتحادی حکومت چل رہی ہے، اگر وہ مل کر جو دیگر ہمارے اس کے حلقوں کے جو اندر موجود ہیں ان لوگوں کو ساتھ لے کے چلیں گے تو نفرتیں کم ہوں گی، شدت پسندیاں کم ہوں گی۔ لاسٹ میں صرف بتا دیں، وہ جو آپ جہاں آپ کے جملے سے ہم نے شروع کیا ہے ہم بھی اسی پہ کریں گے کہ آپ مجھے جو سمجھ آئی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ پی ٹی آئی کو فری ہینڈ ہے، دیگر جماعتیں یا مذہبی جماعتوں کے کارکنان اس طرح سوشل میڈیا پہ ایکٹیو نظر نہیں آتے۔ اب جو پی ٹی آئی ہے اس کو سوشل میڈیا سیل کو اگر کوئی کاؤنٹر کر رہا ہے تو وہ لبیک کا سوشل میڈیا سیل ہے، اور اسی تناظر میں آپ نے وہ جملہ بھی لکھا۔ نہیں، وہ بڑی بہادری کے ساتھ کر رہا ہے، میں نے وہ تو جملہ جو لکھا نا وہ تو میں نے بہادری کی مثال دی کہ دیکھیں جو بہادر اگر آپ کا دشمن بھی ہو نا تو آپ کو اس کے جنازے میں اسے ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے جانا چاہیے۔ چلو دوست کی ایک شادی دوسری ایک اور کرا دیں گے، اس کی شادی ضروری نہیں، اس کی بہادری کو آپ جا کے خراج عقیدت پیش کریں، وہاں پر جا کے اس کے ساتھ کھڑے ہوں، اور یہی شیوا ہے ایک مومن کا کہ آپ بہادر کی طرف ہی جاتے ہیں۔ اچھا، وہی بات آخر میں ہم آ گئے کہ آپ نے جو کہا کہ یہ کیا پی ٹی آئی کو سنگل ہینڈ ہی نہیں ہے، سب سے جو بڑا نا جو میں دیکھ رہا ہوں پاکستان تحریک لبیک کے جو کارکن ہیں نا وہ دل سے اپنے امیر کی اطاعت کر رہے ہیں،
اور وہ شاید اسی لیے وہ جنگ وہ جیت رہے ہیں. اور انہوں نے جو دیگر تمام سیاسی جماعتیں ہیں، جمعیت علماء اسلام ہے، مسلم لیگ نون ہے، مسلم لیگ کاف ہے، پاکستان عوامی تحریک ہے، جماعت اسلامی ہے، JUI ہے، پیپلز پارٹی ہے، ان سب کو انہوں نے جد کر دیا ہے اور وہ PTI کے ساتھ مقابل آگے کھڑے ہو گئے اور وہ اپنی دیکھ لیں ان کے سامنے ہے. بہت شکریہ عاصم بھائی کے ویوز سنیں. آپ تک یہ ویوز پہنچانا بہت ضروری تھا. آپ سے گزارش ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. اور عاصم نصیر صاحب کا اپنا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، مجھ سے اچھے تجزیے کرتے ہیں، تو اس چینل کو بھی سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. آپ کو اچھی باتیں سننے کو ملیں گی اور وہ باتیں ہوں گی جس میں تخریب کاری نہیں ہوگی، بلکہ اس میں کچھ نہ کچھ تعمیر کا پہلو نکلے گا، جس میں امن ہوگا، محبت کا پیغام ہوگا. اللہ حافظ.